آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے۔ بسم اللہ آل محمد آپ کے ساتھ کائنات آدم و عالم میں مذہب اہل بیت کی دعوت یا اللہ کے قرآن سے ہے یا 14 کے فرمان سے ہے۔ ہم دن رات کو لاؤڈ اسپیکر پر، جب سپیکر نہیں تھا تو اس کے بغیر، اپنی آواز کے ذریعے سے سوئے ہوئے ضمیروں کو یہ کہہ کے جھنجھوڑتے رہے ہیں کہ یاد کرو جب اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا اور محمد کی مانتا کوئی نہیں۔ تھوڑا سا بیدار ہو کے جو چار نوجوان حیران ہو کے نہیں، جس وقت اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا اور محمد مصطفیٰ کی مانتا کوئی نہیں تھا، اس وقت کون تھا جس نے لا الہ الا اللہ کا بھی ڈنکا بجا دیا اور محمد الرسول اللہ کو بھی کائنات میں مشہور کروا دیا؟ تو سامعین گرامی قدر، کائنات آدم و عالم میں اگر نصرت عمران نہ ہوتی اور دولت خدیجہ نہ ہوتی، تو آج قبر اسلام پر، تو آج اسلام کی قبر پر چراغ جلانے کے لیے مجاور بھی نہ ہوتا۔ یہ مہربانی ہے اس مخدومہ کی کہ جس نے اپنی ساری دولت نبیوں کے سلطان کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ کائنات اگر مل کر بھی اس کی دولت کی مدح سرائی کرے، اس فکرے سے زیادہ جامع فکرہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کی سرحدیں ایک جملے کے اندر دکھانا چاہتا ہوں۔ جملہ ایک پڑھوں گا، جس کو زبان علی بادشاہ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر بات انصاف کی ہو تو میرے ساتھ بولنا، انصاف نہ ہو تو بے شک چپ رہنا۔ پوری کائنات آدم و عالم میں فکرہ بھی ایک پڑھوں گا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے دعویٰ بہت بڑا کیا ہے کہ میں کائنات کی مخدومہ، طیبہ، طاہرہ، ملیکہ، خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کو اپنے ایک فکرے کے اندر بتانے لگا ہوں۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، محمد مصطفیٰ جیسا سید الانبیاء نبی جس کے پاس ملازمت کرتا ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کا غور ہے یا نہیں؟ اب عالمین کا سلطان نبی جس مخدومہ کے پاس ملازمت کرتا ہوں، صورتحال علماء نے یہ لکھی ہے کہ ملیکۃ العرب، رئیسہ بطحہ، شہزادی کونین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو عرب کے ڈاکو رستے میں لوٹ لیتے تھے۔ حیا کی دیوی ملکہ بطحہ سردار مکہ کی خدمت میں آئی، سر جھکا کے کہتی ہے والی عرب، اللہ نے تجھے مکے کی سرداری عطا فرمائی ہے، ہر گھر کا ذمہ دار تو ہے، ہر گھر کا محافظ تو ہے، سرداری تیرے پاس ہے، میں مکے کی تاجر ہوں، تاجروں کی حفاظت سرداروں کی ذمہ داری میں شامل ہوتی ہے، مہربانی فرما کر میرے اس مال کی حفاظت فرماؤ۔ مسکرا کے نفس مطمئنہ کے دادے نے مطمئن ہو کر خدیجۃ الکبریٰ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، مسکرا کے فرمایا تو گھر جا، تیرا مال جانے، عمران کی حفاظت۔ بسم اللہ۔
اکثر دعائیں ممبر پر تشریف فرما ہے. میں قبلہ دعا حاصل کر کے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. اگلے دن رئیس عرب کی طرف سے اعلان ہوا، مکے والوں عمران کے گھر تمہاری دعوت ہے. پورا مکہ اکٹھے ہو کے رزق بانٹنے والے کے باپ کے گھر اکٹھا ہو گیا. قسیم اور رزق کے باپ نے ساروں کو دودھ اور گوشت کھلایا. کھلانے کے بعد ایک عجیب و غریب فکرہ کہا جو مکے والوں کے لیے حیرت ناک تھا. ارشاد فرمان لگے، خدیجہ کے ساتھ کاروبار میں شراکت کرو گے؟ مکے والوں کو اپنی غربت پہ شرم آ گئی. گردن جھکا کے کہتے ہیں کہاں ہم کہاں ملیکت و تجار، کیسے ممکن ہے اس کے ساتھ مل کر کاروبار کریں. عمران کی آواز آئی، اپنی غربت کو نہ دیکھو، خدیجہ کی سخاوت پر نظر کرو. جتنی اوقات ہے اتنا حصہ شامل کرو. 1 اونٹ دے جاؤ گے، جب قافلہ تجارت واپس آئے گا 5 اونٹ بھرا ہوا لدا ہوا مالوں سے 5 اونٹ واپس لے جانا. 1 گھوڑا لے جاؤ گے 5 گھوڑے لے جانا. 1 دمبی دے جاؤ گے 5 دمبیاں لے جانا. مطمئن ہو کہ ہر بندے نے، کسی نے مرغی جمع کرائی، کسی نے گھوڑا جمع کرایا، کسی نے اونٹنی جمع کرائی، کسی نے بکری جمع کرائی. خدیجۃ الکبریٰ کو ابھی تک فراست عمران کا یہ پہلو سمجھ نہیں آ رہا تھا. حیران ہو کے کہتی ہے سرکار آپ نے جتنا بھی منافع فرمایا ہے اس سے دگنا بھی کنیز دے دے گی، لیکن میری سمجھ میں آ نہیں رہا کہ ایسا کرنے سے میرا مال بچے گا کیسے. مطمئن عمران کی آواز آئی، ابھی جب دیکھتی جا کے ہوتا کیا ہے. اگلے دن خدیجہ کا مال روانہ ہوا. جس نے 1 بکری بھی دی تھی وہ بھی تلوار لے کر پہرے دے رہا تھا، میرا مال جا رہا. آل محمد آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے. قافلہ گیا، منافع ملا، قافلہ واپس آیا. چھوٹی موٹی چوریوں سے خدیجۃ الکبریٰ کو فرق کوئی نہیں پڑتا تھا، لیکن تاجرانہ ذہنیت کے مالک اس بات کو جانتے ہیں کہ تھوڑا سا نقصان بھی دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. اس بار کوئی 1 اونٹ نہیں لوٹا گیا. خدیجۃ الکبریٰ نہایت خوش ہوئی. خوش ہونے کے بعد خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی 500 کنیزوں کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات کے تھال اٹھوائے. پورے منافع سے کئی گنا زیادہ ہاتھوں میں اٹھا کر سرکار عمران کے دروازے پر گئی. سرکار عمران نے اٹھ کر شریف سرداروں کی طرح استقبال کیا. شریف بیٹیوں کی طرح جھک کے خدیجہ نے ہاتھ جوڑے. سرکار آپ کی فراست کی وجہ سے میرے مال کو کوئی خطرہ نہیں ہوا. کنیز ہو کے آپ کی خدمت میں اجرت لے کر آئی ہوں. ادھر اجرت کا نام آیا، ادھر عمران کے چہرے کے رنگ تبدیل ہوئے. جلال میں آ کے فرمایا خدیجہ خدیجہ اجرت لے کے خدمت کرنا ہاشمیوں کا قانون نہیں ہے. بسم اللہ تیری خدمت کرنا، اجرت لے کے خدمت کرنا ہاشمیوں کا قانون نہیں. خدیجۃ الکبریٰ نے گردن مزید جھکا دی. شرمسار لہجے میں عرض کرتی ہے کنیز نے بھی کچھ ایسی ہی طبیعت پائی ہے، مفت خدمت قبول نہیں کرتی. 2 سرداروں کے درمیان گفتگو تھی. نتیجہ نکلا کہ یہ جو تو ہدیہ لے کر آئی ہے یہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. پیغمبر فرمانے لگے ایک کام میرا کر دے. میرا ایک بھتیجا ہے، میں نے اسے اولاد سے زیادہ بڑھ کے پالا ہے. بچپن میں ہی میرے پاس آ گیا تھا. پیدا ہونے سے پہلے باپ اور کچھ سال کی عمر میں ماں دنیا سے چلی گئی، تب سے اسے میں نے پالا ہے. وہ بھتیجا نہیں میرے سینے کا تعویذ ہے. اسے لٹاتا ہوں اپنے سینے پر، کھلاتا ہوں اپنے ہاتھ سے. نہایت شریف، نہایت امین. اب وہ 25 سال کا ہو گیا. میں چاہتا ہوں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. احسان کا بدلہ اتارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے تو اپنا تھوڑا سا مال دے دینا، وہ تجارت کرنے چلا جائے گا، تیرا بدلہ اتر جائے گا، میرا بھتیجا برسر روزگار ہو جائے گا. خدیجۃ الکبریٰ نے عمران کی تجویز کو منظور فرمایا. خدیجہ اپنے گھر چلی گئی. اگلے دن صبح کے وقت جوان بھتیجے کو نوکری کے لیے لے جانے کی خاطر عمران جیسا شہزادہ تیار کرنے لگا. برابر کے بھتیجے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا.
ماتھا چوم کے رستے میں سمجھاتے جا رہے ہیں، اصول تجارت میرے لال میں نے تجھے سکھا دیے، ایمانداری زمانہ تجھ میں دیکھ چکا ہے، بہت اچھی بچی ہے، بہت نیک ہے، بڑی خاندان کی اچھی ہے، تھوڑے سے دور کے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، بڑی مالدار ہے، میں نے اس سے بات کر لی ہے، انشاءاللہ تم اس کی طبیعت سے مطمئن ہو جاؤ گے۔ عمران محمد مصطفیٰ کو لے کے خدیجہ کی دیوڑی پہ پہنچا، نور محمد کی روشنی حریر و دیبا کے پردوں سے چھنتی ہوئی ملکہ انجیل کے محل سرا میں پہنچی، خوشبو مصطفیٰ سن کے خدیجہ الکبریٰ بیدار ہوئی، دوڑ کے زیارت محمد کی مشتاق ہو کے دروازے پہ آئی، پردے کے پیچھے سے بچپن کے خواب کی تعبیر کھڑی ہوئی نظر، سلامت و آباد آل محمد بسم اللہ، زندہ باد۔ حیدری بچپن کے خواب کی تعبیر پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی، بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ عرش پہ شادی ہو رہی، خویلد جو بہت بڑا عالم تھا، ولی تھا اپنے زمانے کو، اس سے جا کے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، کہ اگر تم نے ایسے ہی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے، کائنات میں دوسری سب سے بڑی شادی، مرشدی پہلی بڑی شادی نہیں، دوسری بڑی شادی، اس لیے کہ خویلد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے، محمد کی بیٹی کا نکاح اور بسم اللہ، سارے مل کے پوری حیدری، خدیجہ الکبریٰ سے حضرت عمران مخاطب ہوئے، کتنا مال بھجوا رہی ہو تجارت کے لیے؟ کہنے لگی جتنا موجود ہے، سارے کا سارا مال بھجوانا چاہتی، سارے کا سارا مال، سارا مال خدیجہ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام کے حوالے کیا، کائنات کا سب سے امین پیغمبر جو حامل امانت الہی تھا، وہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوا، ملک شام سے واپس پہنچے اور میسرہ کو حکم یہ تھا تو نے پورے رستے میں کچھ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، صرف خصائل مصطفیٰ پہ نظر رکھ، چال چلن دیکھتا رہے، اپنا کام مکمل کر کے قافلے سے پہلے میسرہ پہنچ گیا، کرسی کے اوپر ملکہ انجیل تشریف فرما ہوئی، پردے کے پیچھے غلام میسرہ دست بستہ کھڑا ہو گیا، پہلا فکرہ آواز آئی جناب خدیجہ الکبریٰ کی، میسرہ محمد کے عیب بتاؤ، جو جوان چپ کر گئے ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، آج بھی جہاں رشتہ کرنا ہو وہاں فضائل نہیں پوچھے جاتے، تحقیق ہمیشہ یہ پوچھی جاتی ہے کہ کوئی عیب نہ ہو، کوئی عیب ہے تو بیان کرو۔ پہلا فکرہ جو اس کے منہ سے نکلا سیرت ابن ہشام میں ہے، دیکھ کے کہنے لگا بی بی سفر میں گرمی ہوتی ہے، گرمی میں پسینہ آتا ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، ہم عرب پسینوں میں سفر کے اندر خوشبوات کو، عطریات کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ بدن سے بدبو دور کر سکیں، تیری عزت کی قسم اس دفعہ رستے میں پسینہ بھی آیا، بدبو نہیں آئی، کیونکہ محمد کے بدن کا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے اور عنبر سے بہتر ہے، اور کائنات آدم و عالم میں اللہ نے اگر کوئی بے عیب ہستی بنائی ہے تو وہ ذات والی صفات اسی کی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کے چہرے پہ شرم و حیا کے بادل پہلے ہی چھائے ہوئے تھے، اور اب ایک مرتبہ گردن جھکا کے کہتی ہے میسرہ میرا ایک کام کر، میرا رشتہ لے کر جاؤ۔ پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری، بہت ساری اچھی اچھی باتیں ان کی زبان سے آج کل نکل رہی ہیں۔ پہلا ان کا فکرہ بڑا عظیم جو مجھے پسند آیا، ایک بندے نے پوچھا قادری صاحب آپ سننی ہے؟ میں کہا 100%۔ اس کا علی علی بہت کرتے ہیں، میں کہا 100%۔
اس کا علی میں اور صحابہ میں فرق ہے، کہا 100%۔ بسم اللہ، علی میں اور باقی صحابہ میں کوئی فرق ہے؟ ان کا جی 100%۔ مرید بھی بڑا تیز تھا، اسے کہا کوئی ایک فرق ثابت کریں۔ علی 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 سارے مل کے علی 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 حیدری۔ اسے کہا جی آپ سننی ہیں، کہا 100%۔ کہا آپ علی علی بہت کرتے ہیں، کہا 100%۔ کہا باقی صحابہ میں اور علی میں کوئی فرق ہے، کہا 100%۔ کہا کوئی ایک فرق بتاؤ گا، تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ باقی ایسے خلیفہ بنے، علی ایسے خلیفہ بنا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں الدرۃ البیضاء میں پوری بحث کی ہے اس موضوع کے اوپر کہ رشتہ کس نے بھیجا، مصطفیٰ نے بھیجا یا خدیجۃ الکبریٰ نے بھیجا؟ فرماتے اگر رشتہ بھیجتے محمد مصطفیٰ تو ذہنیت رسول مشکوک ہو جاتی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ نیاز مولا ذرا جا کے جہاں حضرات شکر۔ اگر رشتہ بھیجتے مرشد، اگر رشتہ بھیجتے حضرت محمد مصطفیٰ تو ذہنیت مصطفیٰ مشکوک ہو جاتی۔ دنیا کہتی دولت کے لالچ میں محمد نے رشتہ بھیجا ہے۔ کائنات آدم و عالم کی پہلی اور آخری شریف خاتون ہے خدیجۃ الکبریٰ کے، جس نے اپنا رشتہ حضرت محمد مصطفیٰ کو بذات خود بھیج کر عورت کا ناز بھی توڑا، عورت کا ناز بھی توڑا، عورت کا انداز بھی بدلا۔ کائنات میں رشتہ ہمیشہ لڑکے والے بھیجتے ہیں، اور اگر لڑکی والے کسی گھر میں رشتہ کرنے بھی جائیں تو وہ کسی شریف آدمی کو بیچ میں وسیلہ بنا کر اپنی توجہ دلاتے ہیں۔ لیکن خدیجۃ الکبریٰ شرافت کے خاندانوں میں وہ پہلی مستور ہے جس نے اپنا رشتہ بذات خود محمد مصطفیٰ کو بھجوا کر پیغمبر کو قیامت تک کے غیر مسلم دانوں سے محفوظ کیا۔ اللہ کی آواز آئی، اے خدیجۃ الکبریٰ، تو نے اپنا رشتہ پہلے بھجوا کر پہل کر کے میرے محمد پہ احسان کیا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو نے کیا رشتہ بھیجنے کی پہل مستور ہو کر میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک جب بھی کسی کی شادی ہوگی مولوی پہلے لڑکی سے پوچھے گا پھر لڑکے کے بعد۔ بسم اللہ، سلامت و آباد شام، واہ واہ۔ بسم اللہ۔ نکاح کا آغاز انکاح تو میں نکاح کرتی ہوں، مرد قبول کرتا ہے۔ آج تو تکے کی ذہنیت کا مالک مخدوم دارین کی عزت گھٹانے کی خاطر اپنی نجس زبان اور جاہل قلم سے خدیجۃ الکبریٰ کو بیوہ لکھتا ہے تاکہ کسی اور بیوی کو فضیلت مآب بنانے کے لیے تاریخ کے قلم میں کنوارا لکھ کر منفرد کر جائے کہ خدیجہ بیوہ تھی، وہ کنواری تھی۔ مجھے آل محمد کی عزت کی قسم، پاکستان کے اس منفرد ترین جلسے میں، امام حسین کے عظیم ترین مداح کے زیر اہتمام جلسے میں، عزاداران امام حسین کے اس مرکزی جلسے کے اندر
پورے ملک کے مخادیم علماء ذاکرین تشریف فرما ہیں. میں بالخصوص سادات عظام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس فکرے کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہ غازی عباس کا علم ہے میرے سامنے. روح زمین کے ہر زندہ مردہ دعوے داران علم کو ناصر عباس لوتک کی دھرتی سے آواز دے کے کہتا ہے خدیجہ کا مقابلہ چھوڑ دے. یہ واحد ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا. بسم اللہ. ہاں میں کہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جی میں جاؤں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے. اب اگر حضرت ابو ہریرہ دوبارہ بھی زندہ ہو جائیں. جی بسم اللہ. پڑھتے ہیں نا اچھا نعرہ مروان صاحب شیخ پوری والا اچھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اچھا آل بیت دشمن تے لعنت جیڑا نہ کرے اس تے ڈبل لعنت. ڈگو تے وچ لعنت تے سارے تے لعنت. جیڑا اہل بیت نہیں ماندا اس تے ڈبل تو ڈبل لعنت. اہل بیت دشمن تے لعنت. سبحان اللہ. آل محمد میں سلامت رکھے. اتنے بڑے نعرے کا یہ وجود متحمل نہیں ہے لیکن علی کا نعرہ بدن کی طاقت سے نہیں اماں کی شرافت سے لگایا جاتا. سلامت و آباد شاہ. خدیجۃ الکبریٰ واحد ام المومنین ہے. واحد ام المومنین ہے. واحد ام المومنین ہے جسے خود محمد کنوارا ملا ہے. ابو ہریرہ دوبارہ بھی پیدا ہو جائیں تو وہ بطول کی ماں سے یہ شرف چھین نہیں سکتے. نبی کی شادیاں کتنی ہوئی؟ 9 11 13 16 17 21 23. میں کروا نہیں رہا شادیاں, روایتیں بتا رہا ہوں. علی کی عزت کی قسم 23 تک روایتیں, 27 تک روایتیں. ایک ہوئی ہو یا 1 لاکھ دولہا بن کے محمد شرف خدیجہ کے دروازے پر گئے. بسم اللہ. حیدری باقیوں کی ڈولیاں احترام محمد میں. لوگ خود رسول کے دروازے پر پہنچا کر گئے ہیں. اکیلی ہے زہرا کی ماں کہ جس کے لیے محمد یاسین کا صحرا پہن کر, طٰہٰ کی لڑیاں سجا کر, مزمل کی مہندی لگا کر, قل اعوذ برب الفلق کی دھونی لگا کر, تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے. واحد ہے. سامعین گرامی خود دارین کے والی کو, بسم اللہ, دارین کے والی کو خود اپنا رشتہ بھیجا. اور کسی تاریخ میں نہیں کہ رسول اللہ نے قبول فرما لیا. فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھوں گا. 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 اس فکرے پر مجھے بہت زیادہ توجہ چاہیے. میں اپنے چچا سے پوچھوں گا.
اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد وحی سے پوچھتا ہے۔ جس بندے کو کائنات میں اللہ نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیا رسول اپنی مرضی سے بولتا ہے؟ کس کی مرضی سے؟ زبان اس کی ہوتی ہے، بات اس کی ہوتی ہے، یعنی رسول نہیں بول رہے تھے۔ چاہے دور بیٹھے ہو یا نزدیک، جس کے دل میں عزت ابو طالب ہے، جس کے ذہنوں پر عمران کی شان کا نقش قدم ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ چاہتا ہوں۔ قبلہ مخدوم ندا کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے فکرہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے امام حسین کا واسطہ توجہ کرنا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، زبان اس کی ہوتی، قبلہ صاحب بات اللہ کی ہوتی۔ اس کا مطلب اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری مرضی ہے کہ نہیں؟ اب اگر پورا مجمع بھی چپ کر جائے، جتنے مومن سیال کوٹ سے آئے ہوئے ہیں صرف وہی بول پڑیں گے، میرا کام ہو جائے گا جی، کیونکہ حصہ میں حاج صاحب کی مجلس میں انہی کا شامل کرنے لگا ہوں جی۔ کیا انہیں مطلب نہیں میں باقی چپ کر بنا سامعین گرامی اکرام، میسرہ نے آ کے کہا کہ میری مالکن کہتی ہے مجھے کنیز بنا لو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میری مالکن کہتی ہے مجھے کنیز بنا لو۔ میری بس امام حسین آپ کو سلامت ہے، میری مالکن کہتی ہے مجھے اپنی کنیز بنا لو۔ پیغمبر کے چہرے پہ شرم و حیا آئی نہیں تھی پہلے سے، فرمایا میں چچا سے پوچھوں گا ان کی مرضی ہے کہ نہیں۔ میں صبح تک یہی فکرہ پڑتا رہوں، میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ میں چچا سے پوچھوں گا تو راضی ہے کہ نہیں، تیری مرضی ہے کہ نہیں۔ یعنی اب اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری رضامندی ہے میں خدیجہ سے محمد کی شادی کر دوں؟ اگر کسی کمزور عقیدے والے کا دل لرزے، وہ اللہ ہو کر ابو طالب سے پوچھے گا کہ تیری مرضی ہے کہ نہیں، اسے چاہیے کہ علامہ اقبال سے لڑے۔ اس نے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ مرشدی کاظمی بادشاہ میر شادی قبلہ زندہ باد، سارے مل کے مردہ باد، مردہ باد۔ حیدری خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ کوئی اس رنگ کا کائنات میں نکاح ہوا، سرداری نے خدیجہ کا طواف کرنا شروع کر دیا، خدیجہ الکبریٰ کعبہ بن گئی، سرداری طواف کرنے والی حاجی بن گئی، شوہر سید الانبیاء، بیٹی سیدۃ النساء العالمین، داماد سید الاولیاء، نواز سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جن میرے جیسوں کو سمجھ نہیں آئی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ خدیجہ کا شوہر نبیوں کا سردار، داماد ولیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، نواز جنت کے جوانوں کے سردار۔ کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کے مقابلے میں کروڑ تقریریں شان خدیجہ الکبریٰ میں کر دی جائیں،
1 کروڑ تقریریں، 1 کروڑ تقریریں، 1 کروڑ سے زیادہ تقریریں قبلہ کا مخدوم ظفر نقوی صاحب کر دی جائیں۔ قبلہ جی ساری تقریریں ایک پلڑے میں، اور زیدی صاحب کا ایک شعر ایک پلڑے میں، تقریریں پھیکی ہو جائیں گی، زیدی صاحب کا شعر چاند کی طرح چمکے گا۔ زیدی صاحب فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، سمجھ آتی ہے وہ میرے ساتھ بولے گا، بولے گا وہی جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہے۔ مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے۔ جس کی دولت نے اسلام کو عزت بخش دی، اس کے حسین کے پاس کفن نہیں تھا، زینب کے پاس چادر نہیں۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اور بالکل ٹھیک ہے کہ اس ملعون ڈھپو کا زیادہ تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اسلوب قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے آدم کا ذکر کیا ہے تو ابلیس کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ہے، موسیٰ کا ذکر کیا ہے تو فرعون کا ذکر بھی کیا ہے۔ اگر ہم اتنا ذکر نہ کرتے منبر سے تو ہماری نسل اغوا ہو گئی ہوتی۔ اگر انہیں اغوا ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو خیر و شر دونوں کی تصویر دکھانی پڑے گی۔ تبرک کا نیک فکرہ کہتا ہوں بزرگوں کے مزارات سے دعا لینے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ بی بی آسیہ ہے۔ بالخصوص میں سادات عظام سے مخاطب ہوں، با مخدوم جاگتا جی علامہ صاحب اللہ، پہلی مستور جس کا جرم تھا لا الہ الا اللہ۔ جب پتہ چلا نا فرعون کو کہ موسیٰ کو یہ پالتی رہی ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے، اس نے آسیہ کو زمین پہ لٹوایا، ہتھیلیوں میں قبلہ جی میخیں گڑوائیں، جسے میخیں سمجھنا آئیوں کیلیں، زمین سے پیوست ہو گئے ہاتھ، اور بلندی سے گروایا اس نے پتھر، پس گئی پتھر اور زمین کے درمیان آسیہ۔ جرم اس کا تھا لا الہ الا اللہ۔ جو سمجھ گئے انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کروائے۔ امام رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، خاص اب وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں ایک دفعہ بھی حسین کو روئی ہو۔ زمین پہ لٹا دیا اس نے جناب آسیہ کو، ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ کے، تاکہ آسیہ کے نہ ہاتھ ہلے نہ پاؤں، بلندی سے پتھر لڑکوا کے آسیہ کو مارا۔ آسیہ پتھر اور زمین کے درمیان پس گئی۔ جرم تھا لا الہ الا اللہ۔ جو پہلی مستور محمد الرسول اللہ کے لیے قتل ہوئی ہے وہ ہے عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ۔ اس کے ہاتھوں میں کیل تو نہیں گاڑے، البتہ اس کے ہاتھ انہوں نے پتھروں کے نیچے دیکھے نیزوں سے کیما بنا دیا۔ اوپر سے مارتے رہے نیزے، سامنے دیکھتا رہا عمار یاسر، کیما بن گئی ماں۔ جرم تھا محمد الرسول اللہ۔ حسین کا صدقہ مجھے سید معاف کرنا، علی ولی اللہ کے لیے جس پہلی مستور کو قتل کیا گیا وہ حسن حسین کی ماں زہرا ہے۔ ادھر جلتا ہوا دروازہ، پیچھے پتھروں کی دیوار، غازی عباس کے علم کی قسم مدینے کے بدماش اکٹھے ہو کے بطول کے دروازے پر
سارے دروازے کو دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی۔ حسن اور حسین اپنی ماں کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے رہے۔ ایک ظالم نے آگ لگائی، دوسرے نے دھکا دیا، تیسرے نے تازیانہ مارا۔ چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ آیا، آواز آئی جالی میرا محسن شہید ہو۔ سیعلم الذین ظلموا ایام القلب الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔